اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے بک نمبر 2 کے اندر چل رہے ہیں، اور یہ بک 2 کے اندر جو ہے نا ہم لیسن نمبر 8 میں تھے. ٹھیک ہے، اور یہ پیج نمبر ہمارا جو ہے وہ 52 ہے. پیج نمبر کون سا ہے؟ پیج نمبر 52. پیج نمبر 52، لیسن نمبر 8. ایکسرسائز نمبر 1 کو ہم نے پڑھ لیا تھا، آج 2 پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جلدی سے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ایکسرسائز ختم کر کے نیا لیسن ہی پڑھ ڈالے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باذن اللہ انشاءاللہ، ہے نا. تو اللہ نے ہاں آپ لوگوں کے وہ رہی تو یہ دیکھیے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز نمبر 2 میں دیکھیے گا کہا کہ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع فعل معضل. کہہ رہے کہ نیچے جو خالی جگہ ہے وہاں پر خالی جگہ میں کچھ اپنی طرف سے لفظ لگانا ہے کوئی. ٹھیک ہے، یہ جو خالی جگہ ہے نیچے ساری، ان میں اپنی طرف سے ایک لفظ لگانا ہے مناسب فعل ماضی کی شکل میں. لیکن لفظ کو استعمال کرنا ہے کس کی شکل میں؟ پاسٹ ٹینس کی شکل میں، فعل ماضی کی شکل میں استعمال کرنا ہے فعل کو. ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ فعل ماضی کے بارے میں ہی پڑھا تھا، فعل ماضی کا پیٹرن پڑھا تھا ہم نے. تو فعل ماضی کے جو پیٹرن ہے اگر ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے تو جو ہے اچھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ بوضع فعل ماضی مناسب فعل ماضی کو رکھیے گا. ہے نا، ہمیں جو ہے نا جملہ پڑھنا ہے اور وہاں پر کون سا مناسب فعل ماضی لگا سکتے ہیں، ہم کون سا فعل استعمال کر سکتے ہیں، کون سا ورب استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر، ہے نا. تو وہ استعمال کرنا ہے. اچھا، فی کل من الاماکن الخالیۃ، نیچے جتنی خالی جگہ ہے وہاں پر. تو یہ دیکھیے گا، سب سے پہلے جلدی سے چلتے ہیں ہم نمبر 1 کے اندر جو ہے نا جو خالی جگہ ہے وہاں پر ہم کون سا مناسب لفظ جو ہے نا فعل ماضی کی شکل میں رکھ سکتے ہیں. تو آپ ہی لوگ جملے کو پڑھیے. ہاں جی، ہاں، کیا 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 فعل ماضی کی شکل میں مناسب شکل لگائیے فعل ماضی کی. فعل ماضی کے بارے میں پڑھا ہوا ایک مرتبہ یا تو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں ہم. خالی خالی دیکھیے گا، سننے کے لیے دیکھیے گا، سننے کے لیے سمعا. سننے کے لیے کیا لفظ ہے؟ سمع. سمعا. سمعا. خالد نے سنا تو ہم کیا کہتے تھے؟ سمع خالد. سمع خالد. فاطمہ نے سنا تو کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ سمعت فاطمہ. فاطمہ. سمعت فاطمہ. سمعت فاطمہ. ٹھیک ہے، میں نے سنا تو کیا کہیں گے ہم؟ سمعت. سمعت. تو ہم نے سنا تو کیا کہیں گے ہم؟ کیا تم نے سنا کسی سے کیسے پوچھیں گے ہم؟ سمعت. کیا پوچھیں گے ہم؟ ہاں، کسی مرد سے پوچھیں گے تو سمعت، کسی عورت سے پوچھیں گے تو سمعتی. اسمعتی، ہے نا. تو جو ہے نا اگر ہم خالی سے پوچھے تو اسمعت، اگر کسی فاطمہ سے پوچھے اسمعتی تو تا اور تی، سمعتا سمعتی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے گا. تو اب نمبر 1 میں جو ہے نا یہ دیکھیے گا مختلف شکلیں بن گئی. سمعا بن گیا، اور سمعت بن گیا، اور سمعو بن گیا، اور جو ہے نا سمعنا بن گیا، اور سمعتو بن گیا، اور سمعتا بن گیا، اور سمعتی بن گئی، اور سمعنا بن گیا، اور سمعنا بن گیا. یہ دیکھیے مختلف شکلیں بن رہی ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا سمع کی کون سی شکل لگانی چاہیے ہمیں نمبر 1 پر؟ سمعتا. ہاں جی، اسمعتا. کیا کہیں گے ہم؟ اسمعت الاذان یا محمد. اسمعت الاذان یا محمد. پینسل سے جو ہے نا لکھ لیجئے گا تاکہ جو ہے نا بعد میں یاد رہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اسمعت الاذان یا محمد کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے اذان سنی ہے محمد؟ ہاں جی، ہے محمد، کیا آپ نے اذان سن لی؟ کیا آپ نے اذان سنی؟ جملہ صحیح ہے آپ کا. اب یہاں پر نمبر 2، یہاں پر کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کون سا جو ہے نا مجھے شکل بعد میں بتائیے گا، کون سا فعل استعمال کرنا چاہیے، لفظ بتائیے نا کون سا ورب استعمال کرنا. لعبہ. لعبہ. اچھا، لعبہ کی کون سی شکل استعمال کرنی چاہیے اب؟ لعبنا. نحن لعبنا. ویری گڈ. نحن لعبنا كرة السلة اليوم.
آج ہم نے باسکٹ بال کھیلا. نحن لعبنا. لعبنا الف کے ساتھ میں نون اور الف ہے نا, اور نون کے بعد الف نہیں لگائیں گے تو جمع مؤنث بن جائے گا لعبنا. لعبنا تو نون کے بعد الف لگائیں گے تو لعبنا. تو اس کو فرق کو ذہن میں رکھیے گا. تو ہمیشہ جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ کون سا فعل لگانا ہے اور فعل کے اس کے بعد جو ہے نا کون سی شکل استعمال کرنی ہے. نمبر 3 پر کون سا فعل لگائیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے ہم اس کی شکل. سب سے پہلے یہ بتائیے کون سا فعل لگانا چاہیے نمبر 3 میں. غسل غسل. جی غسل یغسل, کون سا فعل استعمال کرنا چاہیے یہاں پر ہمیں؟ غسل يغسل اب بتائیے کہ غسل یغسل کی کون سی شکل استعمال کرنی چاہیے؟ غسلتی غسلتی قمصانی و منادیلی یا امی. اے امی کیا آپ نے میرا شرٹ اور میرے جو ہے نا ٹاول دھل دیے؟ ویری گڈ. نمبر 4 کو دیکھتے ہیں ہم. نمبر 4 میں بتائیے گا کون سا فعل استعمال کیا جانا چاہیے, بعد میں بتائیے گا شکل. فعل کون سی؟ كتب کتبا یکتبو, ایسا بولیے گا ساتھ میں میرے. کتبا كتب يكتب ایسا بولتے رہیے تو بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں ایسا بول رہے ہیں ہم, ہے نا. بعد میں جو آگے بڑھیں گے تو یہ کتبہ جو ہے نا ابھی کام آ رہا ہے, یکتب وہ بعد میں کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو کتبہ یکتب لیکن ابھی سے ساتھ میں لے کے چلنا ہے. تو کتبہ یکتب کی کون سی شکل استعمال کریں گے یہاں پر ہم؟ کتابہ کتاب المدرس کتبہ ہی استعمال کریں گے. جی کتب المدرس الدرس علی السبورۃ. کتب المدرس الدرس علی السبورۃ, ٹیچر نے بورڈ پر سبق لکھا. ٹھیک ہے. نمبر 5 پر جو ہے دیکھیے گا کون سا فعل استعمال کریں گے ہم. فعل بتائیے. فتح يفتح یفتح. جی فتح یفتح, شکل کون سی استعمال کی جائے گی تو پھر اب فتح یفتح؟ فتح انا فتحت انا فتحت. جی انا فتحت باب الفصل. اچھا, وحامد وہشام وبلال, یہاں کون سی شکلیں رکھیں گے اب؟ فتحوا فتحو جمع مذکر. حامد وہشام وبلال فتحو النوافذ. فتحوا النوافذ. تو انا فتحت باب الفصل وحامد وہشام وبلال فتحوا النوافذ, ایسا پڑھیں گے ہم. چلیے گا نمبر 6. نمبر 6 پر بتائیے گا فعل کون سا استعمال کیا جانا چاہیے؟ قرأ اور کوئی بتائے؟ فہم یفہم. فہم یفہم استعمال کرنا چاہیے. کون سا فعل استعمال کرنا چاہیے یہاں پر ہمیں؟ فہم یفہم. اچھا, فہم یفہم کی کون سی شکل استعمال کریں گے اب ہم یہاں پر؟ افہمنا اور فهمنا جی فہمتن. فہمتن یا بنات. افہمتن. فہمنا نہیں, فہمنا نہیں. ہم پوچھ رہے ہیں نا کسی سے, اب پوچھنے والا بندہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے نا. پوچھنے والا بندہ یا بندی یا بندے یا بندیاں جو بھی ہوں وہ سب ہمارے سامنے ہوں گے, ہے نا. تو جمع حاضر ہے نا, مذکر یا مؤنث وہ الگ مسئلہ ہے. تو افہمتن الدرس الجدید جیدا یا بناتو. تو بناتو یا بناتو لڑکیوں سے پوچھ رہے ہیں ہم. تو لڑکیوں سے پوچھ رہے تو افہمتن. لڑکیوں سے پوچھ رہے تو ہم کیا کہیں گے؟ عورتوں سے پوچھ رہے تو افہمتن. افہمتن ہاں جی, افہمنا نہیں کہیں گے. افہمتن الدرس الجدید جیدا یا بناتو. بہت سارے لوگ جو ہے نا جیدن کا استعمال اب نہیں کر پا رہے ہیں, تو جو ہے نا پریکٹس سے آئے گا. لیکن وہ جیدن جو ہے نا, جب آپ جیدن پریکٹس کریں گے تو جیدن آئے گا انشاءاللہ, ہے نا. اذا مارستم جیدن انشاءاللہ ستتعلمون جیدن. اگر جیدن کی مشق کریں گے تو جیدن آ جائے گا انشاءاللہ. جیدن کی جیدن مشق کرنی چاہیے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. چلیے, انشاءاللہ. وہ بعد میں استعمال سے آئے گا سارا کچھ. کنفیوژن ہوتا ہے شروع میں, سمجھ میں نہیں آتا کثیرن کہیں جیدن کہیں کیا نہ کہیں. تو وہ جو ہے نا جو پڑھتے رہیں گے تو وہ جو ہے نا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ریڈنگ بھی کیا کریں. اس لیے میں نے اپنے چینل پر جو ہے نا قصص النبیین اور یہ اور وہ ڈال کے رکھا ہوا بہت سارا, تو لوگ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. نمبر 7, زمیلاتی من الفصل بعد الدرس, کون سا فعل استعمال کرنا چاہیے یہاں پر؟ خرج يخرج خرج یخرج. خرج یخرج. اب خرج یخرج کون سی شکل استعمال کرنی چاہیے؟ خرج استعمال ہوگی سر. ہاں جی, خرجنا خرجنا. خرج یخرج کو شکل استعمال ہوگی خرجنا.
زمیلاتی خرجنا من الفصل بعد الدرس، زمیلاتی خرجنا من الفصل بعد الدرس، میری سہیلیاں کلاس سے باہر گئیں کلاس کے بعد، درس کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو نمبر 8 میں دیکھیے گا کون سا فعل استعمال ہونا چاہیے نمبر 8 میں. قرأ يقرأ. ہاں جی، قرأ يقرأ. قرأ یقرأ، ویری گڈ. تو اب قرأ یقرأ کی کون سی شکل استعمال کی جانی چاہیے یہاں پر؟ قرأتم. قرأتم، جی قرأتم. اقرأتم القرآن، اقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھا؟ اقرأتم، ابنائی سے پوچھ رہے ہیں نا، یا ابنائی اے میرے بیٹو، تو اقرأتم کہیں گے وہاں پر جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے نا. نمبر 9، نمبر 9 پر کون سا فعل استعمال کیا جانا چاہیے؟ حفیظہ یا فضل. حافظ و یحفظ، اور اس کی کون سی شکل استعمال کی جانی چاہیے؟ حفظ. جی پہلی شکل حفظ یاب. حافظ، حافظ پہلی شکل استعمال کریں گے، فعل کی پہلی شکل استعمال کریں گے. اخی حفظ سورۃ الرحمن، اخی حفظ سورۃ الرحمن، ٹھیک ہے. میرے بھائی نے سورۃ الرحمن یاد کی. نمبر 10 پر کون سا فعل استعمال کریں گے؟ بحث يبحث. بحث یبحث، بحث یبحث کی کون سی شکل استعمال کرنی چاہیے؟ بحثت. بحثت، انا بحثت، انا بحثت عن قلمی ولکنی ما وجدته. کیا مطلب ہے جملے کا، کوئی بتائے گا مجھے؟ میں نے میرے قلم کو ڈھونڈا مگر میں نے نہیں پایا اس. ہاں جی، میں نے اپنا قلم ڈھونڈا. انا بحثت عن قلمی، میں نے اپنا قلم ڈھونڈا. ولکنی، لیکن، ما وجدته، لیکن میں نے اسے نہیں پایا یا مجھے وہ نہیں ملا. ولکنی ما وجدته، لیکن مجھے وہ نہیں ملا. اردو میں جو ہے نا، اردو میں اچھی اردو جو ہے نا استعمال کرنی چاہیے، ہے نا. تو انا بحثت عن قلمی کے ترجمہ میں نے میرا قلم نہیں بولے گا، میں نے اپنا قلم. کیسے کہیں گے ہم؟ کیسے کہیں گے ہم؟ اپنا قلم. میں نے میں نے اپنا قلم ڈھونڈا. ہاں جی، میں نے میرا قلم نہیں کہیں گے ہم، میں نے اپنا قلم کہیں گے ہم اردو میں، ٹھیک ہے نا. چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ میں درست کرتے رہیے. نمبر 11 پر کون سا فعل استعمال کرنا چاہیے ہمیں؟ قتل يقتل. قتل یقتل، قتل یقتل، کون سی جو ہے نا شکل استعمال کرنی چاہیے؟ قتل. پہلی شکل استعمال ہوگی جی. من قتل هذه الحیۃ، من قتل هذه الحیۃ، مطلب کیا ہوگا اس ترجمے، اس جملے کا مطلب بتا دیجئے گا. اس سانپ کو کس نے مارا؟ جی، سانپ کو کس نے مارا؟ حیۃ یعنی سانپ، حیۃ یعنی سام. سانپ، جی. اور حیٌ یعنی زندہ. محل. زندہ. محلہ زندہ. بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی ہوتا ہے. جی جی. تو حیٌ کے دو معنی آتے ہیں، حیٌ کے دو معنی آتے ہیں. حیٌ کا ایک تو معنی آتا ہے محلے کے معنی میں، جو کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور حیٌ کا مطلب ہوتا ہے زندہ بھی. حیٌ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ بھی. الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم. الحی اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا نام ہے الحی، جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہے نا. تو اللہ رب العالمین ہے نا ہمیشہ جو ہے الحی ہے. تو الحی حیٌ یعنی زندہ، اور حیۃ یعنی سانپ. حیۃ یعنی سام. ہاں، اور حیتن کو حیتن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی لمبی عمر ہوتی ہے، بڑا لمبا زندہ رہتا ہے، اس لیے عربوں نے اس کا نام ہی حیتن رکھ دیا ہوا ہے. دیکھیے گا کوئی ریزن ہے اس کا حیتن کا؟ سانپ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن حیتن جو ہے ایک کامن لفظ ہے، سانپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو عربوں نے جو ہے نا، اصل میں سانپ کی عمریں بہت ہوتی ہیں، سانپ کی عمریں بہت ہوتی ہے، لمبی عمریں ہوتی ہے سانپ کی. تو یہ جو ہے نا، اسی لیے عرب لوگ اس کو حیتن کہہ دیتے ہیں اس کو، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے نا، بہت لمبا زندہ رہتا ہے، لانگ لیونگ ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اچھا، اور داڑھی کے لیے کیا لفظ ہے؟ لحیہ. لحیہ. لحیتن، ویری گڈ، یاد ہے آپ کو لحیتن. تو یاد رکھنا چاہیے لحیتن، حیتن، حیٌ،
دیکھیے گا کیسے جو ہے نا کنفیوزنگ ورڈ جو ہے نا سامنے آتے رہتے، لیکن ون بائی ون جو ہے نا ہم اس کو کیچ کر رہے ہیں الحمدللہ، تو چیزیں جو ہے نا دماغ میں آ رہی ہیں الحمدللہ، ہے نا، دماغ میں برابر بیٹھ رہی ہیں وہ سب الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور قرآن کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے حیتو، ہے نا، جی سر. قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ لفظ الحیتو استعمال ہوا ہے نا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو فرمایا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ لاٹھی جو ہے نا سانپ بن گیا، اور تسعا جو ہے نا وہ دوڑنے لگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ لفظ حیۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے. اس کے بعد جو ہے نا نمبر 12 کون سا فعل استعمال کریں گے ہم؟ شرب يشرب ربو. شرب یشرب، شرب یشرب، کون سی شکل استعمال کریں گے ہم؟ غریب شربتي کی شریبتی، اشربتی القہوۃ یا مریم، اے مریم کیا تم نے کافی پی؟ ویری گڈ. نمبر 13 پر دیکھیے گا کون سا فعل استعمال کریں گے؟ أكل يأكل اکل یأکل، اکل یأکل، ویری گڈ. تو زملائی اور وانا دونوں جگہ پر شکل استعمال کیجیے گا. زملائی زملائی اکلو اکلو، الموزہ جی، الموزہ وانا اکلت الانبی عنبا، انبی عنبا، عنبا. زملائی اکلو الموز، زملائی اکلو، واو کے ساتھ میں، واو کے ساتھ میں، واو کے بعد الف. زملائی اکلو الموزہ، لیکن دونوں کو جوڑ کر پڑھیں گے ہم، ایسا الگ الگ نہیں پڑھنا ہم نے. زملائی اکلو الموزہ کیسا پڑھیں گے؟ بول کے دکھائیے، پڑھ کے دکھائیے. اکلو الموزہ، جی. وانا اکلت العنب، عنب یعنی انگور، موز یعنی کیلا. ٹھیک ہے. نمبر 14 کون سا فعل استعمال کریں گے یہاں پر؟ ضرب يضرب ضربا یضربو. اور سر واو پہ پیش آئے گا یا لام پہ پیش آئے گا اکلو میں؟ جی لام پر پیش آئے گا، لام پر پیش واو آئے پہ نہیں، گا. واو پر تو سکون آ جائے گا نا، وہ تو لام پر پیش لگائیے بس، اکلو ہو جائے گا وہ سیدھا. نہیں ملاتے وقت سر، ملاتے وقت. اکلو، ہاں، تو وہاں پر زملائی اکل الموزہ نا، اکل الموزہ، لام کو سیدھا لام میں ملائیے نا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ لام کو اکل، اکل جو لام ہے اس کو الموز کے لام میں ملا دیجیے. اکل الموزہ وانا اکلت العنب، ہے نا. سمجھ میں آیا کیا؟ جی سر جی. ہاں، اکلو کا جو لام ہے اس لام کو موز کے اندر جو ال ہے لام ہے، تو اس لام کو اسلام میں جوائن کر دیجئے. واو کی آواز کو مت کھینچیے، لکھنے میں موجود ہوگا وہ واو جو ہے نا، لکھنے میں موجود ہے، لیکن جب پڑھیں گے ہم تو اس کو واو کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، شارٹ کر دینا ہے. تو ہم پڑھیں گے زملائی اکل الموزہ، اکل الموزہ. اب واو کی آواز کو بالکل ہلکا کر دیا آپ نے، لکھنے میں موجود ہے لیکن جب ہم پڑھیں گے تو اس کی آواز کو کھینچنا نہیں. اکلول موز، ایسا زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھنا ہم نے، واو کی آواز کو شارٹ. ہاں الف بھی لکھا جائے گا. بالکل، واو کے بعد الف لکھا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ لکھا جائے گا، واو کے بعد الف لکھا جائے گا ہمیشہ، ہے نا. لکھنے کا وہی طریقہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3 تو جزاک اللہ خیر. ہاں، نمبر 14 کو کیا پڑھا ہم نے؟ کون سی شکل پڑھیں گے ہم؟ ورابہ کی ضربت ضربت فاطمۃ، ضربت فاطمۃ، ضربت فاطمۃ بنتہا بالعصا. کیا مطلب ہے؟ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو ڈنڈے سے مارا. جی، فاطمہ نے اپنی بیٹی کو ڈنڈے سے مارا. جی ایسا ہی ہوتا ہے نا، بچوں کو مارتے استاد تو اس کو عصا یا خیزرانہ کہتے ہیں اس کو، ہے نا، جو چھڑی رہتی ہے اس کو. اچھا، نمبر 3 تو یہ دیکھیے کہ ہم نے جو پڑھا ہوا ہے اس کو شارٹ میں سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کٹ کٹ. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے گا، ہمیں یہ پتا ہے کہ جب بھی فعل استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک فاعل ہوتا ہے. یہ چیز پڑھی ہم نے، جب بھی فعل استعمال کرتے ہیں تو کیا کہا میں نے؟ فاعل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک فاعل ہوتا ہے. فعل کا فاعل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب بھی فعل استعمال کریں گے تو ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے عام طور پر، ہے نا. 99% ہے نا، فاعل ہوگا اور مفعول بھی ہوگا. فاعل تو ہونا ہی ہونا ہے، مفعول کبھی کبھار نہیں ہوتا ہے نا. 99% جو ہے نا ہوتا ہے، 1-2% جو ہے نا مفعول نہیں ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کبھی کبھی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی فعل استعمال ہوگا تو لازم فاعل ہوگا اور لازم مفعول ہوگا. تو اب ہم جو ہے نا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فعل کا فاعل کہاں ہوتا ہے، فعل کا فاعل کہاں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے گا صرف 2 جگہ پر چھپا ہوا ہوتا ہے، باقی جگہ پر دکھتا ہے ہم کو. صرف ذہبہ اور ذہبت
فعلا اور فعلت. دیکھیے گا کیا کہا میں نے, یہ ذہبہ کے اندر فائل کیا کہیں گے, ہوا. ذہبہ کے اندر فائل کس کو بتائیں گے, پہلی شکل میں کس کو ہوا. بتائیں. ہاں جی, ہوا ہوا. ہوا کی. اگر میں پوچھوں کہ ذہبہ کے اندر فائل کدھر ہے تو آپ کہیں گے کہ چھپا ہوا ہے, اور وہ چھپا ہوا کون سا ہے, وہ ہوا ہے. ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, وہ فائل ہے. اچھا, ذہبت کے اندر بھی چھپا ہوتا ہے, بس ان دونوں میں چھپا ہے. ذہبت کے اندر بھی فائل چھپا ہے, وہ جو ہے نا ہیا کی ضمیر ہے. اور ذہبت کے اندر کون سی فائل چھپی ہوئی ہے, ہیا کی ضمیر. باقی جتنے بھی ہیں نیچے, ذہبو, ذہبنا, یہ سارے اس کے اندر فائل ظاہر ہے. اب ذہبو کے اندر فائل ہے واو. ذہبو کے اندر یہ جو واو ہے یہ فائل ہے ذہبو کے اندر. ہاں جی, واو فائل. ذہبو کے اندر میں پوچھوں کہ ذہبو کے اندر فائل کون ہے تو آپ کیا بتائیں گے, واو. واو. واو بتائیں گے. اور بعد میں جو بعد میں الف ہے اس کو نہیں بولنا ہے آپ نے. وہ واو وہ الف جو ہے نا ایسی جو ہے نا کھڑا ہوا ہے, وہ واچ مین کی طرح ہے نا, سیکورٹی کی طرح کھڑا ہوا ہے. وہ بعد میں بتائیں گے یہ کیوں جو ہے نا واچ مین کی طرح کھڑا رہتا ہے اس کے سامنے, بعد میں بتاؤں گا میں اس کو. تو وہ جو ہے نا واچ مین ہے, واو ہے, لیکن ہمارا جو اصل فائل ہے وہ واو ہے. ٹھیک ہے, تو ذہبو کے اندر فائل کون سا ہے, واو. اچھا, ذہبنا کے اندر جو فائل ہے وہ نون ہے. ذہبنا کے اندر فائل کون ہے, کیا کہیں گے ہم, نون. نون ہے ذہبنا کے اندر. ویری گڈ. اور ذہبتا کے اندر فائل ہے تا. ذہبتا کے اندر فائل کیا ہے, تا. جی, اور ذہبتم کے اندر جو فائل ہے وہ تا ہے. اور جی, تم کے اندر نہیں, پورا فائل نہیں کہیں گے, تا کہیں گے, تا تو کہیں گے, ذہبتو. اور میم جو ہے نا یہ جمع مذکر کی علامت ہے, وہ نشانی ہے, وہ میم. تو اصل جو فائل ہے اس کے اندر تو, تا تو تی. فائل یہی بنیں گے. فائل کون کون سے بنیں گے, تا تو تی. تا تا تین کیا ہے سر؟ یہ میم علامت ہے جمع مذکر کی نا, جمع مذکر کی علامت ہے وہ. تو جو ہے نا, نہیں ہاں جی, نہیں وہ جو ہے نا علامت ہے نا, وہ جمع کی, جمع مذکر کی علامت ہے نا, جمع مذکر کی علامت ہے وہ صرف. لیکن فائل جو ہے نا تو, تا تو تی, یہی فائل بننا ہر جگہ پر, تا تو تی, یہ یاد رکھیے گا. تو ذہبتم کے اندر فائل کس کو کہیں گے ہم, تو کو کہیں گے. اور میم جو ہے نا یہ جمع مذکر کو بتانے کے لیے آیا ہوا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ جمع مذکر کا ہوں میں جو ہے نا جمع مذکر کی شکل ہوں, یہ بتا رہا ہے. اچھا, ذہبتی, اس کے اندر فائل کون سا بننا, تی بننا, بس تی جو ہے نا فائل. ویری گڈ. ذہبتن, اس کے اندر کون سا فائل بننا ہے, تو بننا. جی, فائل تا تو تی یہی بنے گا بس, خلاص. اور ذہبتن کے اندر جو اننا ہے, نون ہے شدہ کے ساتھ میں, یہ نون جو ہے نا جمع مؤنث کی نشانی ہے. یہ نون کیا ہے, جمع مؤنث کی نشانی. جس طرح یہاں پر میم جو ہے نا جمع مذکر کی نشانی تھی, یہاں پر جمع مؤنث کی نشانی ہے یہ, ہے نا. ادروائز فائل تو اور تو تا تو تی یہی فائل بننا ہے. اور میم اور نون اخیر میں جو آ رہا ہے یہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کا ہی ہے. اتنی بات ذہن میں آ گئی ہے. جی سر. چلیے, الحمدللہ. ذہبتو کے اندر فائل بتائیے جلدی سے پھر. تو جی, یہی فائل ہے. ذہبنا کے اندر کون سا فائل بنے گا, نا پورا کا پورا. جی, نا جو ہے نا یہ پورا کا پورا فائل ہے. تو یہ ساری ضمیریں ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں ہم, کیا کہتے ہیں ہم ان کو, جو فائل, جی ضمائر ہیں. یہ جو فائل بن رہا ہے یہ کون ہے, ذہبہ کے اندر. تو میں نے بتایا کہ دو جگہ پر چھپا ہے, باقی جگہ میں نے بتایا کہ ہر فعل شروع سے لے کر آخر تک جتنا بھی پڑھا ہم نے, ذہبہ, ذہبو, ذہبت, ذہبنا, ذہبتا, ذہبتم, ذہبتے, ذہبتن, ذہبتو, ذہبنا, جو اوپر سے نیچے تک ہم نے پڑھا ہے, اس میں ساری جگہ پر فائل ظاہر ہے. صرف دو جگہوں پر, دو شکلوں میں فائل چھپا ہوا ہے. وہ کون سی شکلیں ہیں جن میں فائل چھپا ہوا ہے, ایک مرتبہ بتائیے مجھے. ذہبہ اور ذہبت کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. اور فائل جو چھپا ہوا فائل ہے وہ کون سا ہے, ہوا اور ہی کی ضمیر. ہوا اور ہی کی ضمیریں چھپی ہوئی ہیں جو کہ فائل ہے. ادروائز جو ہے نا ذہبو کے اندر واو کی ضمیر ہے نا, اور نہ کے اندر جو ہے نا یہ نون ضمیر ہے نا, تا ضمیر ہے. یہ ساری ضمیریں ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کو, کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کو, ضمیر, ضمیر, ضمائر. پروناؤن ہے. یہ پروناؤن ہے. یہ سب ضمیریں ہیں جو کہ فائل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ ضمیریں چونکہ جڑی ہوئی ہے نا, یہ ضمیریں جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں, ساری دیکھ رہے ہیں ہم, تو اسی لیے
تو جو ضمیریں جڑی رہتی ہیں ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں ہم. جو ضمیریں جڑی رہتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمیر متصل. ضمیر متصل. اٹیچڈ پروناؤن. اٹیچڈ پروناؤن ہے یہ, اٹیچڈ پروناؤن ہے, متصل ضمیر ہے جڑی ہوئی. اور کچھ ضمیریں ایسی رہتی ہے جو جڑی نہیں رہتی ہے, وہ جو ہے نا تھوڑا سا گرم مزاج رہتی ہے, کبھی بھی جو ہے نا مل کر نہیں رہتی, وہ ہمیشہ دیکھو تو وہ ایک قدم کبھی لیفٹ رائٹ میں بھاگ جاتی ہے, وہ ہے نا. تو جب دل ملتے نہیں ہیں اور لڑائی جھگڑا رہتا ہے, ڈسپیوٹ رہتا ہے, تو وہ جو ہے نا تھوڑا سا گیپ کر کے کھڑے رہتے, بات نہیں کرتے آپس میں, ہے نا. تو وہ جو ہے نا کچھ ضمیریں ایسی رہتی جو اپنے فعل کے ساتھ میں جڑتی نہیں ہے, وہ ہمیشہ بھاگتی ادھر سے ادھر, ہے نا, جوڑ کر نہیں رہتی, مل کر نہیں رہتی ان کے ساتھ میں. ان ضمیروں کو کہتے ہیں ہم ڈیٹیچڈ پروناؤن, منفصل ضمیریں. کیا کہتے ہیں ہم ان کو؟ جو ضمیریں, جو ضمائر جو ہے نا گرم مزاج ہوتی ہیں, وہ مل کر نہیں رہتی ہے, تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہے وہ فعل کے ساتھ میں, یا کہیں پر بھی فاصلے سے رہتی ہے, وہ کیپ ڈسٹینس والا فارمولا ہے ان کا. تو وہ جو ہے نا ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں ان کو. جیسے انا ہے, نحنو ہے, یہ جب بھی آئیں گے نا تو یہ بڑے جھگڑالو ہے, یہ گرم مزاج ہے ضمیر ہے. انا, نحنو, انتا, انتم, انتی, انتما, انتنا, ہوا, ہما, ہم, ہی, ہما, ہننا, یہ ساری ضمیریں ہیں لیکن بڑی جو ہے نا گرم مزاج ہے, یہ کبھی مل کر نہیں رہتی ہیں, یہ ہمیشہ جو ہے نا فاصلہ رکھتی ہے نا, اپنے پہلے یا بعد میں جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ بیچ میں فاصلہ رکھ کے رہتی ہے, ہمیشہ ڈسٹینس رکھتی ہے یہ ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. تو ضمیریں ان کو کہتے ہیں ہم ضمیر منفصل. کیا کہتے ہیں ہم ان کو؟ ضمیر منفصل. ضمیر منفصل. ہاں جی. انا, نحنو, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, ہوا, ہما, ہم, ہی, ہما, ہننا, یہ ساری جو ہے نا ضمیر منفصل ہے, ضمائر منفصلہ. کلیئر ہے بات؟ سمجھ میں آ گئی کیا ضمیریں؟ جی سر. تو ٹھنڈے مزاج کی ضمیریں اور گرم مزاج کی ضمیریں یاد رکھیے گا. ٹھنڈا مزاج مطلب مل کر رہتی ہے, ٹھنڈا مزاج مطلب سر آپ ابھی ہوم ورک دیے تھے نا سر, تو ہاں اس جی میں میرا نا سر فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے, آپ نے بتائے تھے. تو رفع میں نے انتا الگ سے لکھا, مطلب ضابطہ انتا ایسا لکھ دی ہوں. ہاں, تو انتا اگر لگا دیا تو بھی غلط نہیں ہے, نہ بھی لگائے تو غلط نہیں ہے. ضابطہ کے اندر تا جو ہے نا وہ آلریڈی ضمیر ہے, تو ضابطہ جب کہیں گے تو انتا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کیونکہ ضابطہ آپ نے تا لگا دیا تو وہ ضمیر ہے, تو انتا الگ سے جو ہے نا ضمیر کو لگانے کی ضرورت نہیں, لگا دیا تو غلط بھی نہیں ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال فائل رفع میں ہوتا ہے نا, وہ سوچ کے. ہاں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جب پڑھتے رہیں گے نا تو ہمیں جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی لینگویج کی, ہے نا. بہت ساری محنت کی ضرورت ہے, تبھی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے نا. اوور نائٹ یا راتوں رات جو ہے نا چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے نا کنفیوزنگ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں کنفیوزنگ ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میں زیادہ نہیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو, آپ لوگ پوچھتے رہتے تب بھی نہیں بتاتا میں, ہے نا. تو بتاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب مناسب وقت پر بتایا جائے گا تو یاد رہے گا. تو دو ٹائپ کی ضمیریں سمجھ میں آ گئی کیا آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی. ایک ٹھنڈے مزاج کی ضمیر ہے اور ایک جو ہے نا گرم مزاج کی ضمیر ہے, یہ یاد رہے گا آپ کو. جی سر. گرم مزاج کی ضمیر ملی ہوئی رہتی کہ الگ رہتی ہے؟ الگ رہتی ہے. گرم مزاج کا مطلب الگ رہتی ہے, وہ ٹھنڈے مزاج کی ضمیریں جڑ کر رہتی ہے, مل کر رہتی ہے نا. جیسے کہ ہمارے رشتہ دار خاندان میں کچھ لوگ جو ہے نا گرم اور کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں, ویسی ضمیریں بھی کچھ گرم اور کچھ ٹھنڈے ہیں, ہے نا. تو ٹھنڈی ضمیریں مل کے رہتی ہے, جڑ کے رہتی ہے, بیچاری چپک کر رہتی ہے نا. تو وہ یاد رکھیے گا, ان کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ. اور جو ضمیریں روٹھی بھی رہتی ہے, دور رہتی ہیں, کٹ کر رہتی ہیں, ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ, اٹیچڈ اینڈ ڈیٹیچڈ. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. تو سمجھ میں آ گیا ہوگا ضمیروں کا کانسیپٹ. چلیے گا, مجھے یہ بتائیے نمبر 4 میں کہ یہاں پر فاعل کون سا ہے. خرجتو کے اندر فاعل بتائیے ذرا مجھے, خرجتو کے اندر فاعل بتائیے مجھے. آگے نہیں, تو نا ضمیر بتائیے صرف مجھے نا. جی سر. ضمائر فائل بنے گی نا, آپ ساری ضمائر فائل بنے گی, انا کو نہیں بتائیے. جو فائل, ہاں, تو خرجتو کے اندر ہم کیا کہیں گے, تو کو فائل کہیں گے نا ہم. تو کی جو ضمیر ہے یہ فائل ہے نا. خرجتو کے اندر کیا فائل ہے؟ ہاں, جو تو کی ضمیر ہے یہ فائل ہے جی. انا کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں, صرف اس جو لفظ لکھا ہوا ہے وہیں پر ڈھونڈنا ہے, الگ سے گھسیٹ کر نہیں لانا ہے کچھ بھی, اسی میں ڈھونڈ کر نکالنا ہے ضمیر فائل. چلیے جلسنا کے اندر فائل بتائیے کون سا ہے؟ نا, بہت آسان ہے تو, الحمدللہ. سمعتی کے اندر فائل بتا دیجئے.
ती 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 शरीबतुन्ना के अंदर फाइल बताइए। तू तो और नून जो है ना तशदीद के साथ नून, ये क्या है फिर? जब जमा मुअन्नस की अलामत है। जी जमा मुअन्नस की अलामत है। वेरी गुड। दखलू फाइल बताइए। वाओ वाओ, ये जो अलिफ है ये क्या है फिर? वॉचमैन वॉचमैन इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बस ऐसी खड़ा है। इसको अलिफ अल अलिफुल फारिका कहते हैं इसको हम। अगर किसी को याद रखना हो तो याद रखे, अदरवाइज कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फारिका फारिका फर्क करने वाली अलिफ है ये। तो अब बाद में बताएंगे अब ये फर्क क्या करती है। तो अगर किसी को दिलचस्पी हो तो याद रखे, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को याद रखने की। वाव याद रखिए सिर्फ, ठीक है। अलिफ ऐसे ही खड़ा हुआ है ये, ठीक है। हाफिज ना के अंदर फाइल बताइए मुझे। ना ना ना। अकल तुम के अंदर फाइल बताइए। तू तो तू जी। अब मीम क्या है फिर? जमा मुदक्कर की अलामत मुज़क्कर की अलामत है, जमा मुज़क्कर की अलामत है जी। फतहा के अंदर फाइल बता दीजिए। हुआ हुआ की नीरज हाँ जी, सिर्फ दमीर छुपी हुई दो जगह पर, एक फतहा और एक फतहत, ज़हबा और ज़हबत, क़राअ और क़राअत, अकला और अकलत। तो पहला और तीसरा, फेल की पहली शक्ल और फेल की तीसरी, यानी वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों जगह पे सिर्फ छुपा है, अदरवाइज सारी जगह पे जो ना जाहिर है। चलिएगा, तो फतहा के अंदर ज़मीर हुआ है जो कि फाइल है। फहिम तुन्ना फाइल बताइए। तू तू और नून क्या है फिर? ये जमा, जमा का है ये, जमा मुअन्नस मुअन्नस का है। कतबता जी, कतबता फाइल बताइए। ता 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 फाइल है। वेरी गुड। गसलत फाइल बताइए। किया जमीर छुपी हुई है। हिया तनवीर है जी। गसला और गसलत, तो वाहिद मुजक्कर वाहिद मुअन्नस दोनों जगह पर छुपी हुई। वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस है ना, वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस में हाँ जमीर सिंगुलर छुपे हुए जी, सिंगुलर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है ना, उन दोनों जगह पर जमीर छुपी हुई है। हुआ और हिया, तो गसलत के अंदर हिया छुपा हुआ है। चलिएगा, लाइबू जमीर फाइल बताइए। वाओ वाव वाव है। दखला ये हुआ की जमीर छुपी हुई हुआ की जमीर जमीर, छुपे हुए हुआ जो हुआ की जमीर छुपी हुई इसके अंदर, वो फाइल है। बराबद किया की जमीर छुपी है जमीर छुपी हुई है जी। तो ये जो जमीर जो है ना, जो जमीर छुपी हुई है ना, उसको जमीर मुस्ततिर कहते हैं। अगर याद रखना हो तो याद रखिएगा आप लोग। जमीर मुस्ततिर मुस्ततिर का मतलब छुपी हुई। हम उर्दू में, मैंने आपको उर्दू में समझा दिया है छुपी हुई जमीर। छुपी हुई जो मैं कह रहा हूँ, हिडन जो है, जो लफ्ज इंग्लिश में हिडन है ना, या उर्दू में हम छुपी हुई जमीर कह रहे हैं, अरबी में छुपी हुई के लिए मुस्ततिर का लफ्ज कहेंगे। अब हम जमीर मुस्ततिर है यहाँ पर, तो जमीर मुस्ततिर कहूँ या जमीर छुपी हुई कहूँ एक ही बात है वो। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो आप याद रखिएगा कि वाहिद मुदक्कर और वाहिद मुअन्नस, यानी ज़रबा और ज़रबत, फ़अला और फ़अलत के अंदर जमीर मुस्ततिर है। हुआ और हिया की जमीर मुस्ततिर है। मुस्ततिर का मतलब मुस्ततिर होता है छुपी हुई। मुस्ततिर का मतलब क्या होता है? छुपी हुई। छुपी हुई और जो जमीर जाहिर है, दिख रही है, विजिबल है, जैसे कि यहाँ पर जलसना में ना है, समेते के अंदर ते है, तो विजिबल है, ये नजर आ रही। तो जो जमीर नजर आ रही है उसको बारिज, जो जमीर जाहिर है, जो जमीर जाहिर है उसको क्या कहते हैं हम? जमीर बारिज। क्या कहते हैं हम उसको? जमीर बारिश हाँ, तो जो जमीर छुपी है उनको जमीर मुस्ततिर, और जो जमीर जाहिर है उनको जमीर बारिज। अगर याद रखना हो तो याद रखिएगा, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई जो है ना आपके ऊपर वो नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सारे कुछ, है ना। ये देखिएगा, यहाँ मैंने पढ़ाया ना, जमीरुन मुस्ततिरुन, क्या लिखा हुआ है? जमीरुन मुस्ततिरुन। मुस्ततिरुन ये जमीर मुस्ततिर है हुआ की ज़हाबा के अंदर। ये देखिएगा, ज़हाबा के अंदर हुआ की जमीर मुस्ततिर है। तो उसको मैंने उर्दू में समझा दिया ताकि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। मैं जो ना जमीर मुस्ततिर कहता तो आप परेशान हो जाते। अब तो मसला ही हल हो गया, मैंने बता दिया, आप बता दो तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, है ना। समझ में आ गई ये बात आपको? चलिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब जो है ना, थोड़ा 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 ग्रामर अपने साइड में रेड पेन से लिख लिया करें कीजिए आप, कि जमीरें दो टाइप की आज हमने पढ़ी है, जमीर मुनफसिला और जमीर अना नहनु अंता अंतुम अंतुम अंते अंतुम अंतुन्ना हुआ हुमा हुम या हुमन्ना। ये जो है ना गरम जमीरें हैं जो कि अलग रहती है, इनका नाम है जमाइर मुनफसिला। और ता तुमा तुम ते तुमा तुन्ना,
یہ جو ہے نا متصل ضمیر ہیں یہ. ہاں جی یہ سب ضمیر کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ متصل ٹھنڈی ضمیر ہے، جڑ کر رہتی، مل کے رہتی، ان کا نام ہے ضمائر متصلہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور جن ضمیروں کو ہم کہہ رہے ہیں چھپی ہوئی ہے ان کو ضمیر مستتر کہہ رہے ہیں. اور جو ضمیر ظاہر نظر آ رہی ہے ہم کو ویزیبل ہے، ظاہر ہے، ان کو ضمیر بارش کہتے ہیں. بس اتنی یاد ہے، اگر آپ کو لکھنا تو لکھ کے رکھیے گا، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم. تو ہم نے یہ دیکھو ڈاکٹر صاحب نے یہ چیز جو ہے نا آلریڈی سمجھا دی ہے، تو میں نے بھی سمجھا دیا اب آپ کو. ضمائر متصلہ کہتے ہیں اس کو. یہ دیکھیے گا یہ سب کیا ہے؟ ضمائر متصلہ ہے. تسیلا ہاں جی. تا جو ہے نا یہ تا، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو، ذہبتم، ذہبتن، تو تا تی تو، تم تن، یہ جو ہے نا یہ سب جو ہے نا تا تے تو یہ سب ضمیر ہے، ضمیر متصل. اسی طرح واو ضمیر متصل، ذہبنا کے اندر نون ضمیر متصل، اور ذہبنا کے اندر نام ضمیر متصل. ان کو کہتے ہیں ہم ضمائر متصلہ. ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمائر ضمائر متصلہ. ویری گڈ. تو چلیے گا الحمدللہ ہم نے جو ہے نا سبق ختم ہی کر لیا. نمبر 6 پہ کہہ رہے تامل مائلی این حامد، حامد کدھر ہے؟ تو کہا کہ خرجا، تو وہ باہر گیا. تو اب خرجا کے اندر جو ہے نا جو فاعل ہے وہ ہم کہیں گے کہ اس کا جو فاعل ہے ضمیر مستتر ہے. اس کا کیا کہیں گے ہم؟ ضمیر مستتر. خرجا کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. خرجا کے اندر فاعل کیا کہیں گے ہم؟ ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. چھپی ہوئی ہے. دوسرا سوال پوچھا این آمنہ، تو آمنہ کدھر ہے؟ تو ہم نے جواب دیا خرجت. اب خرجت جو کہہ دیا آپ نے، تو ہیرا کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہے، وہ فاعل ہے. خرجہ، تو خرجہ کا فاعل ہوا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، اور خرجت کا فاعل جو ہے نا ہیا ہے جو کہ چھپی ہوئی. ہاں تو اس کی بھی ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ضمیر مستتر، الفاعل ضمیر مستتر، مستتر. الفاعل ضمیر مستتر. مستتر کہتے ہیں چھپے ہونے کو، عربی کا لفظ ہے مستتر. سترہ کہتے ہیں پردے کو، اسی سے مستورات آتی ہے. مستورات کو مستورات اردو میں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پردے میں رہتی ہے، اسی لیے اردو میں مستورات کہتے ہیں. سترہ یستروں کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. سترہ یستروں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. چھپانا. جی اسی سے جو ہے نا وہیں سے بنا ہے مستتر. اور مستورات اردو میں اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا پردے میں رہتی ہے نا. من سترہ مسلم سترہ اللہ، حدیث میں ہے کہ جو انسان کے اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، ہے نا. تو من سترہ سترہ اللہ، من سترہ. تو ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے اب فریش جو ہے نا اگلے ہفتے جو ہے نا نیا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ، درس التاسع. تھوڑا سا آپ کا مائنڈ جو ہے نا تھک چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. آج کا لیسن کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ بتائیے گا ذرا مجھے. مزہ آیا آپ لوگوں کو پڑھنے میں؟ جی الحمدللہ. ہاں زیادہ ٹینشن تو نہیں آ رہا؟ سر میں درد تو نہیں ہوتا آپ لوگوں کا پڑھتے پڑھتے؟ ہاں جی الحمدللہ. کسی کے سر میں درد تو نہیں ہو رہا ابھی گفتگو میں؟ نہیں. نہیں سر. الحمدللہ الحمدللہ. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے نا بالکل ہلکے سے ہلکا جو ہے نا آپ لوگوں کو پڑھا دوں. میں ہلکے سے ہلکا جو ممکن ہے میرے پاس وہ میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو. تو اگر مشکل لگے تو انشاءاللہ فکر نہیں کریں، ہمت رکھیں، اور جو ہے نا جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا اور جو ہے نا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے کہ ایسا ہی ہے کہ نہیں، اور اب میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بات ایسی ہے کہ نہیں؟ ہم پڑھتے پڑھتے آسان ہو جاتی ہے کہ نہیں باتیں؟ جی ہاں جی ہاں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے نا کیف حالوں کا اتنا ہی آتا تھا. ہماری ایک سسٹر نے کہا تھا کہ مجھے اتنا ہی آتا تھا کیف حالوں کا، لیکن بعد میں سمجھ میں ہماری. اچھا آپ نے، جی آپ نے ہی کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا. تو آپ نے کہیں پڑھی تھی کسی کے ساتھ میں عربی کہیں پر اس نہیں عربی؟ سر، نہیں آپ سے ہی پڑھی تھی. اچھا اسکول میں، شروع کی. اسکول کالج نہیں اسکول میں بھی نہیں. آپ لوگوں کا نہیں سبجیکٹ سر، نہیں ہوتا ہے عربک کا آپ لوگوں کے یہاں پر؟ عربک کا ہمارے یہاں سبجیکٹ ہوتا تھا کسی زمانے میں 6th اسٹینڈرڈ تک، ہاں لیکن تو وہ ہمیں یاد ہی نہیں تھی بالکل بھی. اچھا اسکول وغیرہ میں کوئی یعنی کچھ پڑھا نہیں آپ نے عربک لینگویج سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں پڑھا کچھ، ہے نا؟ نہیں نہیں. اور جو ہے نا کسی کی کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی آپ نے آج تک، میرا نہ ہو یا کیا؟ نہیں سر، اچھا تو آپ کو بالکل بھی نہیں attend کی.
تو آپ کو عربی سیکھنے کا کیسے شوق آ گیا پھر جب آپ نے کسی سے پڑھی ہی نہیں ہے اور نہ تو عربی پڑھی کہیں کسی کالج میں بھی نہیں پڑھا اسکول میں نہیں پڑھا تو سر کیسے میں شوق نے جی بی اے میں سر ہمارا ایک سبجیکٹ چوز کرنے کا آپشن تھا، تو میں نے غلطی سے عربک چوز کی تھی، پھر میں نے اوکے چینج کرنے کی بھی کوشش کی کہ ہو آپ جائے، کیونکہ مجھے وہ کتابیں بڑی مشکل لگی تھیں، تو صحیح میں نے پھر انٹرنیٹ سے ڈھونڈنا شروع کیا اور اتفاق سے آپ کی ویڈیو مل گئی، پھر میں نے سر سب سے زیادہ نمبر میرے عربی میں آئے تھے، میں نے الحمد للہ صرف آپ کی ویڈیو سے دیکھ کے جو ہے وہ کورس پاس کیا تھا۔ الحمد للہ تو آپ کے یہاں پر کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کیا سبجیکٹ میں کون سی کتاب ہوتی ہے آپ کے یہاں پر وہاں پر کون سی کتاب پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کے میرے نصاب پاس وہ نصاب میں کون عربی سی کی کتاب جی عربی کی کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے آپ لوگوں کے یہاں پر نصاب میں سر وہ رینڈم کتاب ہے، اس میں خطبات ہیں، حضرت علی کے خطبات، حضرت عمر کے، اور کچھ حدیثیں ہیں، کچھ قرآنی آیات ہیں، وہ کوئی ایسی ہاں کتاب نہیں ہے کہ ایڈوانس جس سے لیول عربی سیکھی جائے۔ اصل میں جی جی، ایڈوانس لیول کی کتاب تھی۔ بیس نہیں بنایا انہوں نے اصل میں عربی کا نا جی سر۔ بیس بیس بننا چاہیے بیس بنے گا تو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی بیس نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گی چیزیں ہے نا تو خیر الحمد للہ ہم چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے سب کو انشاءاللہ خیر ہوگا سب کے لیے خیر ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اب بات پہ یہ ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم برکت ڈال دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔